الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين المفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في عظمة حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے-پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمایا اور ہمیں توفیق دی کہ اس کی رضا کی خاطر ہم اس کے دنوں کے روزے راتوں کا قیام نصیب فرمایا، جو ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان کے دن و راتیں بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ جس ماہ کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ ماہ ہمیں جلوہ گر بھی ہوا اور تقریباً تیرہواں دن آج ہے۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسان کی نجات کے لیے اپنی عظیم الشان کتاب قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ آج کا مسلمان قرآن پڑھ کر، سمجھ کر، اسے سن کر ہدایت حاصل کرنا تو دور ہے، پہلے تو پڑھ نہیں پاتا، اس کو دیکھ کر پڑھنا بھی، پڑھنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا، اور اگر پڑھنا آتا بھی ہے تو دنیا کے کاموں میں، دنیا کے جھمیلوں میں ایسا مشغول ہے کہ اسے قرآن پڑھ کر، سمجھ کر اسے عمل کرنے کے لیے فرصت نہیں۔ عزیزان محترم، یہ وہ قرآن پاک ایک ایسا علمی سمندر ہے جس کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ خود قرآن پاک میں ذکر ہوا
ہر تر اور خوش چیز کا تذکرہ اس میں ہے۔ ایک ایسا گہرا سمندر ہے جس کے اندر عظیم بڑی بڑی موتیاں اور بڑے خزانے ہیں۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس میں تیراک ہو۔ اب عام لوگوں کے لیے تو عام چیزیں ہی ملیں گی، مگر جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی ناک کی نکیل رسی گم ہو جائے تو میں کہیں اور نہیں بلکہ قرآن سے پالوں گا۔ آپ بولیں گے عجیب بات ہے بھائی، ایک اونٹ کی ناک کی رسی گم ہو گئی تو ڈھونڈنے کے واسطے میں زمین میں کہاں پھری تھی اونٹ، وہاں جا کے تلاش کرنا چاہیے، مگر وہ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ میں اس کو قرآن میں ڈھونڈ لوں گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے کہ اس کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ آج سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، اگر آپ ان کی تحقیقات کو دیکھیں گے، ہم تو قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر کے بالکل بلند مقام پر رکھ دیے ہیں، ایسا کہ ہمارے ہاتھ بھی بڑی مشکل سے پاؤں اٹھا کر کے نکالے۔ اور کبھی پڑھنے والا ہے تو دن میں کبھی 4 مرتبہ قرآن نکال کے پڑھ لے، ذرا کم پڑھنے والا ہے تو کبھی کبھی آدھ آئے تو نکال کے بہت بسم اللہ پڑھ لے۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ ایک جگہ کا واقعہ مشہور ہے، ایک شخص مولانا کو دعوت دیا، رمضان کا مہینہ تھا، تو حضرت ان کے گھر کو دعوت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب دسترخوان بچھ رہا تھا تو ایسی صورت میں کچھ پیسے وہاں رکھ کر کے وہ اندر گھر میں کچھ لانے گئے۔ ہوے کی وجہ سے وہ پیسے نوٹ اڑ رہے تھے، تو حضرت کیا کرے، اٹھے سے دیکھو اٹھا کے قرآن میں رکھتا ہے، مطلب وہاں قریب رکھا ہوا تھا، قرآن اٹھا کے رکھتا ہے، اس میں اڑنا ان کو۔ اب یہ دعوت ختم ہو گئی، کھانا پینا ہو گیا، حضرت چلے گئے۔ اب انہیں بولے کہ پیسے کہاں چلے گئے، یہاں رکھا تھا میں۔ کہاں چلے گئے، یہاں رکھا تھا میں۔ نہیں حضرت سے گئے۔ اب بولنا بھی کیسا بولنا حضرت نے۔ دن گزرتے گئے، مہینہ ہوا، 2 مہینے ہوئے، پھر سال آیا۔ پھر جو ہے اس نے حضرت کو پھر دعوت دی۔ اب پہلے بار تو عقیدت سے دیا تھا، بولا بھی حضرت کیا ابھی ہمارے کوئی مفکے سے پیسے اٹھائے وہ نیچے چلے گئے، وہ کہا کہ اب جو دوسرے سال جب آیا، سال گزرا، پھر دعوت دی گئی تو کھانے بیٹھے وقت اسے ہاں نہیں گیا، اتفاق سے اس نے ذکر کر دیا کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ گزشتہ سال ایسا ہوا تھا، وہ کہاں ہے کائے کی نہیں معلوم، چونکہ بولے گی بول کے پھینکا۔ تو بولے میاں وہ قرآن میں رکھا تھا، دیکھو بولے، اٹھا کے دیکھے تو قرآن میں نیچے۔ مطلب یہ ہے کہ سال گزر گیا تب بھی وہ قرآن اٹھایا نہیں انہیں۔ اگر اٹھا لیتا، ایک دن کے بعد اٹھاتا تو ایک دن کے بعد اسے مل جاتے، 8 دن کے بعد اٹھاتا تب بھی مل جاتے اسے، مگر اس نے اٹھایا نہیں قرآن کو، کھولا نہیں، اسے نہیں ملے تو اس نے خیال کیا کہ حضرت دے دیے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا ہے امت کا کہ سال گزر جاتے ہیں مگر قرآن کو ہم اب بتائیں ہم کیسے مسلمان ہیں۔ اللہ کا ایک پیغام آیا ہے، اللہ کا ایک میسج آیا ہے، بندوں کے نام آیا ہے، اور ہم اس میسج کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، جبکہ غیر اقوام نے اس کو پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی، سمجھا، اور اس کو جو چیز
لوگوں کے سامنے ایک نئی چیز لائی. کہا کیا بہترین چیز ہے. ارے وہ کہاں سے لائے, ان کی تحقیق کی ابتدا کہاں ہے, تو کہا کہ وہ قرآن ہی سے اس نے انہوں نے نکالا ہے. تو عزیزان محترم, قرآن پاک ایک علم کا گہرا سمندر ہے, ہر چیز اس کے اندر موجود ہے, مگر مسلمان اس سے بہت دور ہے. بظاہر طور پر قرآن پاک میں آپ کو حضرت آدم کا واقعہ ملے گا علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات ملیں گے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعات, حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کے واقعات, انبیاء علیہ السلام, موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ملیں گے. اور اس کے اندر آپ کو احکامات ملیں گے کرنے کے, آپ کو نہیں کرنے کے حکم ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنا ہی نہیں ہے, یعنی کسی انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہوا, کرنے کا نہیں کرنے کا حکم ہوا, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے تو ایک سائنس کی بڑی دنیا قرآن پاک میں موجود ہے. آج اسے ہم سائنس کہہ رہے ہیں. کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر موجود نہ ہو. آج دنیا میں جتنے علوم ہیں, وہ کیمسٹری لو, وہ بیالوجی لو, اور بھی جتنے سائنسی علوم ہیں, وہ سارے علوم قرآن ہی اس کا ماخذ ہے, اس کا مرکز و محور ہے. ہر چیز کا تذکرہ, ہر چیز کا علم قرآن ہے. مگر امت مسلمہ ہے کہ قرآن سے بہت دور ہے. عزیزان محترم, قرآن پاک نے جن واقعات کو اپنے اوراق میں بسایا ہے, اپنے اوراق میں محفوظ کیا ہے, انہی واقعات میں سے ایک واقعہ جس کو کبھی نہ بھولا جائے نہ بھلایا جائے, وہ واقعہ واقعی بدر ہے. آج اس کی ضرورت ہے, اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یاد رکھنا ہے کہ واقعہ بدر وہ کیسے واقع ہوا. اس کی تفصیلات ذکر کرنے کے لیے تو جمعہ کا وقت ناکافی ہے, مگر مختصر سے ذکر کر لیا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کی مدد کیسے ہمیں پہنچتی ہے. عزیزان محترم, تقریباً ہر سال ہی ماہ رمضان میں کسی نہ کسی مناسبت سے موقع پر جنگ بدر کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر اس کا تذکرہ فرمایا, جہاں سب سے پہلے 4 پارے میں سورہ آل عمران میں تذکرہ فرمایا, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں جبکہ تم کمزور تھے. عزیزان محترم, مکہ سے ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ربیع الاول کے مہینے میں پہلا رمضان گزرا, دوسرا رمضان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا. مدینہ آئے دوسرے ہی سال, اور جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے اسی رمضان کو یہ واقعہ پیش آیا. یعنی رمضان کے روزے پہلا ہی سال ہے اور اسلامی جنگ بھی پہلی ہی ہے. اب یہ آج جو تصور دیا جا رہا ہے, جو ذہن دیا جا رہا ہے کہ مسلمان جنگ کے ذریعے سے, تلوار کے ذریعے سے فتح حاصل کی, یہ آگے بڑھے, یہ لوگوں کو مسلمان کیا. عزیزان محترم, اگر انصاف کے ساتھ, حق کے ساتھ دنیا کا کوئی فرد اگر مطالعہ کرے تاریخ اسلام کو,
تو یہ کہنے پر وہ مجبور ہو جائے گا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق و کردار سے اسلام پرور چڑھا۔ مگر اسلام میں تاریخ یہ شاہد ہے کہ کئی جنگ کرنے پڑے، مگر کبھی مسلمان اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں مدینہ پاک میں، مکہ مکرمہ میں 13 سال تک مسلمان ظلم سہتے رہے، آگ پر لٹایا گیا، گرم ریت پر لٹا کر گرم پتھر سینے میں رکھے گئے، دو مختلف سمتوں پہ گھوڑوں کو دو ٹانگوں کو باندھ کر کے دو سمتوں پہ گھوڑے کو دوڑا گیا، اس طرح انسان کو چیرا گیا۔ کیا یہ ظلم کم ہے؟ اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی وہ کہتے رہے، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ تو اتنا ظلم سہا، اتنی تکلیف برداشت کیے، 13 سال ظلم برداشت کرتے رہے، آخر میں اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اپنے وطن کو چھوڑ کر کے جو جان سے پیارا تھا، جہاں خانہ کعبہ تھا، جہاں زمزم کا کنواں ہے، جہاں مینا و عرفات اور وادی کی وادیاں ہیں، ان کو چھوڑنا پڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ کر کے وہ مدینہ پاک کو ہجرت کر کے مدینہ پاک کو آ گئے۔ عزیزان محترم، مدینہ پاک آنے کے بعد بھی مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جانے لگا، مسلمانوں کو ستایا جانے لگا۔ تو آخری صورت میں مسلمانوں نے جب تلوار پہلی مرتبہ اٹھائی تو اس تلوار اٹھائی تو اسی وقت وہی جو ہے جنگیں بدل گئی۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 90 میل کے فاصلے پر ایک چٹیل میدان ہے جہاں ایک کنواں ہے جس کا نام بدر ہے، اسی کی وجہ سے اس علاقے کو بدر کہا جاتا ہے۔ آج وہاں آبادی آباد ہے، کچھ عقیدہ مسلمان وہاں جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں 14 صحابہ کرام کے مزارات ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں شہادت نوش فرمائی تھی۔ اسی میدان کا تذکرہ، اسی میدان میں ہونے والے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ تم اس میدان میں کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، تمہارے پاس ہتھیار اور ساز و سامان نہیں تھا، مگر تمہارے پاس ایمان تھا، تمہارے پاس تعلق باللہ تھا، تمہارے پاس تعلق بالرسول تھا، رسول سے ایک اچھا مضبوط تعلق تھا، اللہ سے تمہارا ایک اچھا تعلق تھا، جس کی بنیاد پر اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اگرچہ کہ تم کمزور تھے، سامنے مقابل میں جری اور جو ہے بہادر قسم کے لوگ تمہارے سامنے موجود تھے، مگر اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اس مدد کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ عزیزان محترم، سن 2 ہجری رمضان کی 17 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس کے لیے تلوار اٹھانا بھی نہیں پڑا، بلکہ پہلے یہ کہا گیا کہ ہم نے شہر مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے ہیں، ہمیں یہاں جینے دو، سکون سے ہمیں یہاں رہنے دو، ورنہ اہل مدینہ آپ کے ہو چکے تھے، یا تو جینے دو سکون سے، یا پھر تم مکہ سے ملک شام کو جاتے ہو، جو راستہ مدینے سے پڑتا ہے وہ مدینے سے نہ جاؤ۔ کہا نہ ہم تمہیں جینے دیں گے، نہ تمہاری کسی شرط کو ہم قبول کریں گے، ہمیں تو تمہیں پریشان ہی کرتے رہیں گے، ستاتے رہیں گے۔ تو عزیزان محترم، ایسی صورت میں انسان کیا کرتا ہے؟ آخر میں وہ کمر بستہ ہو کر کھڑا ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب کھڑے ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ کتنی؟ 313 کے مقابل میں 1000 کا لشکر تھا۔ 313 کے پاس بڑی مشکل سے 8 تلواریں تھیں، چند گھوڑے تھے جس پر بیٹھ کر لڑا جا سکتا تھا، راشن
بالکل محنت پر تھا. صحابہ کرام کھجور کھا کر کھجور کی گٹلیوں کو چوستے، کھجور کی گٹلیوں کو چباتے تھے، اسی سے لذت و غذا پاتے تھے. تو اس کا تذکرہ فرمایا وانتم اذلہ، کمزور تھے، ہر اعتبار سے کمزور تھے، تعداد کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، اوزار کے اعتبار سے، جنگی سامان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کمزور تھے، مگر اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. اور آج بھی یہ پیغام اللہ کا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ رنجیدہ ہونا، نہ کم ہمت ہونا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند ہو گئے قوم مسلم. ان کنتم مؤمنین، شرط رکھی کہ تم مومن ہو، تمہارے اندر ایمان کمال کا ہو، تمہارے اندر ایمان کمال کا ہو، تمہارا اللہ سے گہرا تعلق ہو، تعلق باللہ بھی ہو، تعلق بالرسالت بھی ہو. یہ جو ایمان کامل ایمان ہے، یہ جو تعلق ہوگا، تم گھبراؤ نہیں، نہ کم ہمت ہونا، نہ کم زدہ ہونا. مدد تمہارے قدم چومے گی، فتح تمہارے قدم چومے گی، تمہیں مدد ملے گی، اللہ کی جانب سے تمہیں مدد ملے گی. عزیزان محترم، وہ مسلمان تھے جن کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے بڑا مضبوط تھا، مگر کمزور تھے، ظاہری اعتبار سے کمزور تھے. اور اگر دیکھا جائے دونوں طرفین کے حقیقت کو دنیا کے سامنے رکھا جائے تو دنیا والے یہی فیصلہ کریں گے کہ جی تو کسی صورت میں ان کمزوروں کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کے پاس نہ اوزار ہتھیار ہیں، نہ ان کے پاس تعداد ہے. جی تو انہی کی ہوگی جو مکہ سے آئے تھے. مگر یہ دیکھنے میں کمزور بظاہر ہیں، حقیقت میں ان کا تقوی، ان کا ایمان مضبوط ہے، ان کا ایمان کامل ہے، ان کے اندر تقوی ہے، ان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے، ان کے اندر اللہ سے تعلق، ان کا اللہ سے تعلق ہے، اللہ کے نبی سے وغیرہ مضبوط تعلق ہے. عزیزان محترم، اس تعلق کی وجہ سے، اس کامل ایمان کی وجہ سے اللہ نے اس دن مدد فرمائی، اور وہ خاص مدد کا بھی دن تھا. کہا گیا کہ اگر تم ہم پر ظلم کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم تمہیں تمہاری راہ میں نہیں آئیں گے، یعنی تمہارے راستے پہ نہیں آئیں گے اگر تم ہم پر ظلم کرنا چھوڑ دیں تو. مگر جو شریر ہوتا ہے، جس کے اندر شرارت ہوتی ہے، اس کو آپ کتنا بھی سدھارنا چاہو، اس کی صدارت کتنا بھی بتاؤ، کتنا بھی بولو، مگر وہ شرارت جب تک انہیں شرارت نہیں کرتا تب تک اسے نہیں ہوتا، وہ سدھرتا نہیں. ایک شخص آتے، اسے عادت فطرت ہے، اس کی عادت ہے. کیا عادت ہے؟ اس زمانے میں بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے، اور اسے کبھی دیواریں بنا دی گئی ہوتی تھی جس کے اندر وہ رکھے جاتے تھے، کمپاؤنڈ وال، یا نہ تو کسی طرح سے جو ہے فصیل اس کی بناتے تھے. جیسے آپ پکڑوں کو لیتے ہیں تو تان سے پکڑ دیتے ہیں، تو اس وقت سے تان پان کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، شاید دیواریں بنا دیتے تھے. تو ایک شخص تھا، اس کو عادت تھی کہ اس کے ریوڑ کے بکریاں اٹھانا، رات میں ادھر ڈالنا، اس کے بکریاں اٹھا کے جا کر ادھر ڈالنا. فطرت طبیعت اس کی کیا بھی نہیں کر سکتے، طبیعت اس چیز کی ہے. یہاں سے بکریاں اٹھا ادھر ڈالنا، ادھر کے بکریاں ادھر ڈالنا، لوگوں کو پریشان کرنا چاہیے. اتفاق سے اس نے اسلام قبول کر لیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے ایسا سنایا کہ مجھے عادت ہے رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا ایسا ہے تو ایسا کرو، تمہاری عادت ہی بن گئی ہے تو کام کرو، جاؤ ہم فلاں علاقے میں ہمارے جو مسلمانوں کو لوگوں نے قید کیا ہے، یہ کام کرو، ہم کود کے وہاں سے اٹھا کے نکال لاؤ، اٹھا کے نکال لاؤ. تو بہرحال جو باتوں کو فطرت ہوتی ہے، وہ شرارت سدھرتی ہے، وہ کبھی سدھرتے نہیں ہیں. تو کہا گیا کہ تم ہمارے درپیہ ہونا چھوڑ دو، ہم پر ظلم کرنا چھوڑ دو، ہم تم سے لڑیں گے نہیں. مگر نے کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، برابر ہم تم سے لڑیں گے، ہم تم کو زیر کریں گے، ہم تم کو ختم کر دیں گے، ہم تم کو
مکہ سے تو نکال دیا ہے مگر مدینے میں آئے ہو، اب ہم تمہیں مدینے میں آئے تبھی ہم تمہارے پیچھے لگے رہیں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے، تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ اللہ جس کو زندگی دینا چاہے، اللہ جس کو حیات دینا چاہے، کون ختم کر سکتا ہے؟ کون اسے ہلاک کر سکتا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ حیات دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اسلام کو ختم کرنے کی ساری سازش کرتے رہے، اسلام کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ جب 313 کی تعداد تھی تو اس وقت یہ خیال کیا گیا مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ اس غرض سے مسلمانوں نے بحر اعتبار سے سمجھایا مگر کہا کہ نہیں، اب تو ہم چھوڑنے والے نہیں، تم کو ختم ہی کر دیتے ہیں، نہ زمین پر کوئی مسلمان بسنے نہ بسے، ختم کر دیا جائے۔ اس لحاظ سے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف آئے، بڑے ہتھیار کے ساتھ، بڑے تیاری کے ساتھ آئے۔ عزیزان محترم، ادھر 1000 کی تعداد جنگجو ہے، سارے اشیاء، سارے چیزیں فراہم ہیں، یہاں 313 کمزور ہیں۔ رات کا وقت ہے، صبح جنگ لڑنا ہے، رات کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے دعا کرتے ہیں، اللہم انتہلک ہذہ الاصحابہ، اللہم نصرک الذی، اے اللہ تیری مدد کا وقت ہے، اے اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے، آج تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر آج تیری مدد ان مسلمانوں کو نہ آئے تو رہتی دنیا تک پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، انتہلک ہذہ الاصحابہ لا تعبد، اے اللہ اگر یہ تھوڑے سے مسلمان ختم کر دیے جائیں تو پھر رہتی دنیا تک کوئی مسلمان رہنے والا نہیں۔ مگر اللہ کو یہ منظور تھا کہ رہتی دنیا تک دنیا زمین پر مسلمان رہیں، زمین پر مسلمان رہیں نہیں بلکہ مسلمانوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساروں کو زندگی دے، ساروں کو رزق دے، ساروں کو اپنی طرف سے نعمتیں دے۔ یہ اللہ کو یاد کرنے والی یہ قوم ہے، اللہ کی عبادت کرنے والی یہ قوم ہے، اللہ کو ایک ماننے والی یہ قوم ہے۔ اس قوم کی وجہ سے، اس قوم کی وجہ سے اللہ دنیا پر عذاب نازل کرنے سے روک رکھا ہے، اس قوم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ انہی کی حیات سے سب کی حیات ہے، انہی کی زندگیوں سے ساروں کی زندگیاں ہیں۔ یہ قوم ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ قوم ہلاک ہونے والی نہیں ہے، یہ قوم تو رہتی دنیا تک رہنے والی ہے۔ اگر ہلاک ہونا ہوتا تو 313 کے ذریعے سے ہلاک کر دیا جاتا، مگر مصطفیٰ نے دعا کی ہے، اللہ اس قوم کو ہلاک نہ کرنا، یا ہلاک ہو جائے تو تجھے پوچھنے والا کون ہوگا، تیری بات کرنے والا کون ہوگا، تجھے ایک وحدہ لا شریک ماننے والا کون ہوگا، تیری اس دھرتی پر، تیری اس دنیا میں، تیری زمین پر سجدہ کرنے والا، تجھے سجدہ کرنے والا کون ہوگا۔ یہ قوم ہلاک ہونے والی نہیں ہے، یہ قوم برباد ہونے والی نہیں ہے، اللہ نے یہ قوم کو آباد رکھا ہے۔ عزیزان محترم، جب 313 رہے وقت یہ ختم نہیں کیا جا سکے، آج 3 کروڑ نہیں 30 کروڑ ہیں، تو کیا اس قوم کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ نہیں کہ کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا کہہ کے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بھی کوشش کریں۔ کوشش، ساز و سامان، دیگر اسباب بعد میں ہوں، مگر سب سے پہلے کوشش مسلمان یہ کرے کہ وہ اپنے آپ کو سچا، صحیح العقیدہ، صحیح مسلمان بننے کی کوشش کریں، اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ ایمان کمال اس کے اندر آ جاتا ہے تو آپ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا آپ کے قدموں پہ پڑ جائے گی، آپ پر اللہ روب عطا کرے گا، اللہ آپ کو جلال عطا کرے گا۔ وہ نہیں ہوگا کہ ہم ہاتھ اٹھائے کسی کو تکلیف پہنچائیں، کسی کو ستائیں، کسی کو ماریں، کسی کو ہلاک کریں، بلکہ اگر حقیقی معنی میں سچے مسلمان بنے، ایمان کی کمالیت اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نگاہ اٹھ جائے تو ساری قوم آپ کے قدموں میں گر جائے گی۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر ایمان کامل ان میں تھا، آپ نے کبھی تلوار اٹھائی نہیں، مگر ہزاروں آپ کے ہاتھ پر، لاکھوں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے، آپ کے ہاتھ پر ہدایت کی بیعت کی، آپ کے ہزاروں چاہنے والے ہیں، آپ نے کس کو کیا کیا، کس کو مارا، کسی کو نہیں، بلکہ اپنے اندر کمال ایمان پیدا کیا۔ حضرت غریب نواز ہندوستان کی دھرتی پر آئے، کون سا لشکر لے کے آئے، کون سے وہ ہتھیار، کون سے وہ جو ہے اوزار لے کر آئے،
نہیں ساتھ لائے تو اللہ کا کلام ساتھ لائے تو مصطفیٰ کا امن و سلامتی والا پیغام ساتھ لے کر آئے. جو پیغام لائے یہاں کے لوگوں کو پیغام جو سنایا، اللہ کا جو کلام سنایا، وہ امن و محبت و پیار والی باتیں جب سنائی تو عزیزان محترم وہ ایمان کمال کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ گھر گھر آپ کی بات ماننے لگے ہیں، آپ کے ہونے لگے ہیں، آپ کے سر پر نہیں بلکہ آپ کے قدموں پر گرنے لگے، آپ کے سر پر وار کرنے والے نہیں بلکہ آپ کے قدموں کو چومنے والے بن گئے. تو عزیزان محترم آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں کی بڑی جماعت ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو کمال تک پہنچایا. تو عزیزان محترم دنیا ان کے قدموں میں جھکتی ہے. تو آج ہر ایک تو ابھی نہیں کہیں گے کہ مصعب جو ہے غوث اعظم کی مثال دے رہے ہیں، غریب نواز کی مثال دے رہے ہیں، بندہ نواز کی مثال دے رہے ہیں، نظام الدین اولیا کی مثال دے رہے ہیں، فلاں کی مثال. ہر ایک تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، مگر عام آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. کوشش تو کر سکتا ہے وہاں تک جانے کی نہیں، بلکہ اپنے اندر کسی قدر کو اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی، اپنے ایمان کو کامل کمال تک پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے. اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. عزیزان محترم آج بھی وہ مدد ضرور آئے گی، آج بھی مدد ضرور آئے گی ہمارے اندر وہ ایمان ہو. تو عزیزان محترم وہ رات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور ذکر کیا گیا اسی رات کے وقت میں آپ نے کل ہونے والے اس میدان جنگ میں ہونے والا وہ واقعہ ہے. تو آپ نے اپنے کچھ اصحاب کو لے کر کے پہنچے، معائنہ کیا، مشاہدہ کیا کہ کس طرح کا میدان ہے، کیا کچھ یہاں کے حالات ہیں. جب میدان میں پہنچے تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور چھڑی سے آپ جو ہے زمین پر نشان بناتے جا رہے ہیں. لڑنا صبح ہے، رات میں میدان کا مشاہدہ کرنے دیکھنے گئے ہیں تو اس میدان میں چھڑی سے لکیر مارتے ہیں، لکیر کھینچ کے کہتے ہیں ھذا مقتل ابا جہل، یہ ابو جہل کے قتل کی جگہ ہے. ھذا مقتل امیہ، ھذا مقتل ابو البختر. نشان لگاتے جا رہے ہیں، نام لیتے جا رہے ہیں. عزیزان محترم آج کا کوئی سادہ سیدھا مسلمان اگر ہوتا، خوش عقیدہ ہوتا تو کہتا رسول اللہ آپ تو غیب جاننے والے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے وہ آپ بتا دیتے ہیں، واقعاً آپ جو نشان کر رہے ہو. اگر آج کا بدعقیدہ اگر کوئی مسلمان ہوتا تو یہ عجیب بات ہے کہ کل جنگ ہونے والی ہے اور یہاں دیکھے تو کم تعداد ہے، کھانے پینے تو یہ بھوکے مر رہے ہیں، اور وہاں دیکھے تو اتنا بڑا لشکر ہے، کھا پی کے مست مزے میں ہیں، اور یہاں لکیر کھینچ کے کر رہے ہیں ابو جہل یہاں مرتا، عتبہ یہاں مرتا، شیبہ یہاں مرتا، ابو بختر یہاں مرتا، امیہ بن خلف یہاں مرتا. یہ نشان لگا لیں، یہ کیا بات ہے بھائی؟ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا، کوئی نہیں جانتا. اور یہ ہوئی کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر بدعقیدہ ہوتا تو کہتا، خوش عقیدہ ہوتا تو کہتا واقعاً اللہ کے رسول نشان لگا رہے ہیں. کچھ ہو نہ ہو مگر یہ تو ضرور ہوگا کہ جب مصطفیٰ نشان لگا رہے ہیں. عزیزان محترم صحابہ خوش عقیدہ مسلمان تھے، ان کے اندر بدعقیدگی نہیں تھی، خوش عقیدہ تھے. مصطفیٰ کو جیسے دیکھتے کہتے کہ رسول آپ اختیار والے ہیں، جہاں نشان جس کے لیے لگائیں وہ وہیں ہو سکتا ہے کہ جائے. عزیزان محترم رات کا وقت تھا، آپ واپس پلٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عزیزان محترم آپ دعا میں مشغول ہیں، رات بھر دعا کر رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں. اب بولیے کہ کل لڑنا ہے تو نیند کسی آئے گی، کوئی سو نہیں پائے گا، لڑنا ہے کیسا سو پائے گا. مگر اللہ نے کرم فرمایا کہ اس دن کچھ بارش موسلادھار بارش برسایا، زمین ٹھنڈی ہو گئی، ماحول خوشگوار ہو گیا. جب پھر اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں پر غروب کی تعریف فرما دی اور مسلمان بڑے آرام سے سوتے رہے، اس لیے کہ جاگا ہوا صبح کچھ کام نہیں کر سکتا. جب آدمی کام نہیں کر سکتا تو لڑ کیا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد یوں فرمائی کہ ماحول کو خوشگوار کر دیا برسا کر کے، اور انہیں نیند سے سلا دیا تاکہ فریش ہو کر لڑنا شروع کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہیں، وہ تو آپ جو ہے اللہ کے نبی ہیں، وہ سوتے بھی ہیں. ینام عینی ولا ینام قلب، میری آنکھ سوتی ہے مگر میرا دل نہیں سوتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں تو آنکھ بند ہے مگر دل جاگتا رہتا ہے.
سوتے ہیں تو ہم پورا سو جاتے ہیں. موت ہمارے لیے نیند ہمارے لیے موت کی بہن ہوتی ہے. اور ہماری نیند اور نبی کی نیند میں فرق دیکھیے. اب اگر دیکھتے جائیں گے تو ٹاپک تو وہی ہے مگر بتاتے جاؤں گا تو کافی چیزیں ہوں گی. ہماری نیند اور نبی کی نیند. ہماری نیند ہمارے وضو کو توڑ دیتی ہے مگر نبی کی نیند نبی کا وضو بولو نہیں توڑتی. اس لیے کہ ہم سوتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں مگر نبی جب سوتا ہے تو غافل نہیں، وہ بیدار ہی رہتا ہے. اس لیے کہ بیدار جو ہوتا ہے اس کا وضو نہیں جاتا، جو غافل ہوتا ہے اس کا وضو جاتا ہے. تو امت نبی کے برابر کیسے ہو سکتی ہے جب امت کی نیند نبی کے نیند کے برابر نہیں ہو سکتی ہے تو نبی کے برابر کیسی ہو سکتی ہے. تو عزیزان محترم ادھر نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہم نصرک الذی، اے اللہ مدد کا دن ہے، تیری مدد کا دن ہے. یا مسلمان آرام سے اللہ نے مسلمانوں کو سلا دیا. صبح اٹھے آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز فجر ادا فرمائی. پھر اس کے بعد آپ جب میدان میں اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کا تذکرہ فرمایا، ان کامل مسلمانوں کی مدد کا تذکرہ فرمایا. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممیدکم بألف ملائکہ. جب یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے، اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے تو اللہ نے ان کی مدد فرما دی 1000 فرشتوں کے ذریعے سے. 313 ہیں ادھر 1000 ہیں مگر اللہ نے 1000 فرشتوں کو بھیج دیا. پھر اسی آیات میں سورہ آل عمران کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 3000 فرشتوں کا تذکرہ فرمایا. پھر اگلی آیت میں بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 5000 فرشتوں کی مدد. کہا کہ اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، آج تو تمہاری مدد کا دن ہے، آج ہم تمہاری مدد کریں گے. ہوا یوں کہ مسلمان لڑ رہے ہیں مگر مارنے والا کوئی اور بھی نظر آ رہا ہے. اور وہاں بھگدڑ مچ گئی کہ دیکھتے ہیں کہ مار کھاتا تو ہے مگر مارنے والا نظر نہیں آتا. گردنیں توڑ رہی ہیں مگر مارنے والا نظر نہیں آتا. تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ پیغام اسلام کا ہے، ہر ایک کو پہنچے کہ اسلام نے کسی کی گردن کو مارا ہے تو سب سے پہلے اسے خوب سمجھایا ہے، اسے ہر طرح کی راہ بتائی ہے، ہر طرح ظلم سہا ہے. ہر طرح کے راستے ختم ہونے کے بعد جب جا کر کے اسلام نے تلوار اٹھانے کی اجازت دی ہے. ورنہ مسلمان کبھی تلوار اٹھانے میں پہل کرتا ہے. مسلمان کا ڈیفینیشن ہی یہی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان کا ایک پیغام ہے اور مسلمان کی تعریف ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہی نہیں ہے، وہ تو امن کا پیغام دینے والا ہے. اسلام مسلمان پیس جس کا معنی ہے، امن جس کا معنی ہے، ایمان مومن، ایمان والا مومن کہلاتا ہے اور ایمان امن سے ہے، پیس والا ہے. مسلمان خود پیس والا ہے، اس کا مذہب خود امن والا ہے. تو امن کے خلاف تلوار ایک ایسا ہو سکتا ہے اور اس وقت ہوتا ہے جب کوئی راہ نہ رہے، آخری صورت ہو تو اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں. عزیزان محترم ورنہ مسلمان تو کبھی تلوار سے نہیں بلکہ اپنے اخلاق و کردار سے اس دھرتی پر اسلام کو پھیلایا ہے. اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کا دین ہے. اور اللہ خود فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سارے ادیان میں اللہ کو محبوب و پسندیدہ کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. دین اسلام ہی ہے جو اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. اس لیے کہ اس کو ہم وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں. عزیزان محترم اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح مدد فرمائی فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا بِالْحُبِّ الْأَبْنَانِ. یوں مانتے ہیں تو ماننے والا نظر نہیں آتا. اس طرح 313 کے مقابل میں 1000 کا عظیم لشکر یوں دھر کر بھاگ کھڑا ہوا اور اس طرح مسلمانوں کو اللہ نے مدد فرمائی، کامیابی عطا فرمائی. اسی موقع پر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انفال میں اللہ نے ذکر فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں مٹھی میں مٹی لی اور
لشکر کفار کی طرف پھینکا تو اللہ نے اس پھینکنے کو تذکیہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے مصطفیٰ جو تم نے پھینکا ہے وہ تم نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکا ہے۔ یہ پھینکنا مصطفیٰ تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ اور جب ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لشکر کفار کی طرف پھینکے تو آپ بتائیں کہ کتنے لوگوں کو مٹی لگے گی، کتنے لوگوں کو کنکر لگیں گے؟ وہ کنکر کسی اور جگہ نہیں بلکہ لشکر کے سارے افراد کی آنکھوں میں وہ کنکر پڑنے لگے۔ تو کہا وہ آنکھ کھجاتے رہے اور دیکھ سدھرا نہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے مصطفیٰ کی مدد فرمائی اور 70 کافروں کو قتل کر دیا گیا اور 14 صحابہ کرام اس بدر کے میدان میں جام شہادت نوش فرمائے۔ ایسا نہیں کہ بظاہر پر تو آسمان سے فرشتے آئے تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا مسلمانوں کو مارنے واسطے میں، مگر بظاہر طور پر جنگ لی گئی تھی تو 14 مسلمان بھی اس میں شہید ہوئے اور 70 کافروں کو مارا گیا، 70 کو قیدی بنایا گیا، ماں باقی بھاگ گئے۔ اب جب لاشوں کی بات آئی، عزیزان محترم، کوئی مذہب ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ انسان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کہ کوئی اور مذہب کا ماننے والا ہو۔ ہر انسان کا احترام ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انسان کے احترام کی تعلیم دیے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی تھا، نبی پاک علیہ السلام کہیں جلوہ فروش ہیں، تشریف فرما ہیں، ایک جنازہ جا رہا ہے تو آپ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تو کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں کا جنازہ نہیں ہے۔ ہم دیکھیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، مسلمان کا جنازہ کہتے ہوئے جہاں کو ملا میں انہیں ملا اچھا ہے تو آپ دیں، ایسا ہے تو ایسا تو اچھا جوڑ گیا آتے ہیں۔ میں کبھی یہ نہیں کہتے کہ افسوس کریں، اس کے ساتھ چلیں، ساتھ نہ چلیں تو کھڑے ہوں، کم سے کم مسلمانوں کا جنازہ دیکھتے ہیں تو کچھ قدم اس کے لیے چلیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک جملہ کہتے ہیں جب آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ تو تمہیں کچھ نہیں کر سکتا مگر اللہ تم پر کرم فرمائے گا، اللہ تم پر اپنے رحمت فرمائے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، اس کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ بندے تو نے اس کی مغفرت کی دعا تو اس نے کی ہے مگر وہ تیرے لیے نہیں کر رہا ہے تو ہم تیری بخشش کا پروانہ تجھے دیتے ہیں۔ تو ہم جھوٹ کر کے چند قدم چل کر کے کندھا دیں نہ دے سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا ہے کہ اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو جس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں ہے، غیر ہے، تو کہا وہ انسان تو ہے نا، وہ انسان تو ہے نا، تو انسان کی تعظیم، انسان کی عزت کی تعلیم قرآن اسلام دیتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام دیتے ہیں۔ تو بدر کے میدان میں 14 صحابہ کو جیسے دفن کیا گیا، یہ تو اپنے شہید ہیں۔ جہاں 70 کو مار دیا گیا تھا، لاشوں کو دیکھا گیا، ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل بدر کے میدان میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ابو جہل بولے تو جہالت کا بابا، یعنی کوٹ کر بھری تھی جہالت اس کے اندر۔ آج میں اگر کسی کے اندر جہالت ہے تو بعض ہمارے پاس علماء رکھتے نامہ، ایسے جاہل ہے تو ابو جہل ذکر نہ رہے تو، یعنی مطلب یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو بدل لے، یہ جہالت اپنے اندر نہ رہے۔ تو جہاں نکیر مصطفیٰ نے رات میں لگائی تھی اسی جگہ پر ابو جہل پڑا ہوا ہے، جہاں عتبہ کے لیے لگائی تھی وہیں عتبہ پڑا ہوا ہے، جہاں شیبہ کے لیے لگائی تھی وہیں شیبہ پڑا ہوا ہے، جہاں ابو البختری کے لیے مصطفیٰ نے لکیر کھینچی تھی وہیں ابو البختری پڑا ہوا ہے۔ راوی کہتے ہیں، بخاری کی حدیث پاک ہے، راوی کہتے ہیں ذکر کیا گیا کہ جہاں مصطفیٰ نے لکیر لگائی تھی کوئی ادھر سے ادھر نہیں، ادھر سے ادھر کی تو دور بات ہے، جہاں جس کے لیے لکیر لگائی تھی وہیں ہے، تھوڑا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے۔ یہ نبی کا غیب ہے، یہ غیب دان نبی ہیں۔ عزیزان محترم، تو ان کو کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ جاہل قوم ہو تو کیا کرتی ہے؟ آپ اگر دیکھیں گے احد کا میدان ہے، دوسرے سال احد کی لڑائی ہوئی، جاہل قوم تھی، لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، کربلا کا میدان تھا، لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، مگر مسلمان اپنے اخلاق پیش کرتا ہے اور انسان کی عزت اس کی بزرگی کو بتاتا ہے۔ بدر کے میدان میں 70 کو قتل کر دیا گیا مگر ان کی لاشوں کو نہ ان پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے ٹکڑے کیے گئے، نہ ان کو
کتے کہوں کے حوالے کیے گئے، بلکہ کہا گیا یہ انسان تو ہے نا، یہ دشمن ہمارا ضرور ہے مگر انسان تو ہے نا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ان کو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک کھڈا کھود کر کے، قبر کھود کر کے دفنایا نہیں جا سکتا، اور اسلام میں یہ اجازت بھی ہے، اگر مسلمان بھی ہیں اگر ایک ساتھ کئی لاشیں ہیں تو اتنے کھڈے نہیں ہو سکتے تو ایک بڑا کھڈا کھود کر کے اس کو ان لاشوں کو ڈال کر کے دفن کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس قبرستان میں مرغوری ہے نا، وہ شاید وہ جنگ کے موقعوں پر جو ہے کچھ ہو گیا تھا تو کئی لاشوں کو لا کر کے اس میں دفن کر کے بڑا جو ہے گوری بنا دیا تھا، مورگوری ہو گیا، ایک گوری مرغوری ہو گئے۔ اس طرح جو ہے اسلام میں اجازت ہے، سہولت ہے اس طرح۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان 70 کو ایک گڑھے میں دفنا دیا، دفنا کر کے اوپر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا، اے ابو جہل، ہمارا رب ہم سے جو وعدہ کیا تھا پورا ہو گیا کیا؟ تمہارا رب نے تم سے جو وعدہ کیا کیا پورا ہوا؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ تم مردے ہیں کیا سنتے ہیں؟ مر گئے مردے ہیں کیا سنتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر بول نہیں سکتے، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی سماعت ختم نہیں ہوتی، جان نکل گئی تو سماعت بصارت ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ لوٹا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب مردے کو دفن کر کے، بخاری کی حدیث پاک، مردے کو دفن کر کے جب لوٹتے ہیں تو چپلوں کی آواز کو بھی مردہ سن لیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب مردے سن لیتے ہیں عام تو اللہ والے کیسے نہیں سنیں؟ اس لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ والے آپ دعا کریں، آپ کو ہم سفارشی بناتے ہیں، آپ کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو توسل وسیلہ بنا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں۔ جب عام بندہ سنتا ہے، کافر سنتا ہے، تو اللہ والے تو بدرجہ اولا سنتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ پیغام دیا کہ انسان کی بے حرمتی نہیں بلکہ انسان کی عزت ہے، اس کو ایک گڑھے میں دفنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام مدینے پاک واپس آئے۔ عزیزان محترم، اس واقعے سے ہمیں پیغام دینا ہے، یہ میسج دینا ہے کہ لوگوں تم اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو، ایمان میں کمال پیدا کرو، تقویٰ پیدا کرو، پرہیزگاری اپنے اندر لاؤ۔ تو آج ضرورت ہے مدد کی۔ کیا آج مسلمانوں کو مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ لوگ سب ہمیں کما رہے کھا رہے ہیں، مگر آج مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہے، ہر زمانے میں ضرورت ہے، مگر کبھی کبھی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو آج بعض شرانگیز لوگ، یہ نہیں کہا جائے گا کہ سارا کا سارا ملک اور غیر ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، نہیں، بلکہ چند شرانگیز جن کے اندر شرارت ہے وہ لوگ مسلمانوں پر نہیں بلکہ ہر ایک پر جو ہے ظلم ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر مسلمان آج ضرورت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اب دیکھو رمضان کا مہینہ، کھانا تو نہیں ہے نا، 2 منٹ میں اضافہ لے لوں گا۔ عام دنوں میں کھانے کو وقت ہونا پڑتا نا، اب سب تو روزے دار ہوں گے، میں سمجھتا ہوں 90% میں سمجھتا ہوں روزدار ہوں گے، اور اس میں بعض لوگ جو ہے رسید آنے جا رہے تو بعض جو ہے روزے رکھنے کی عادت نہیں ہے معلوم کرنے والے، اس میں 2-4% ہوں گے، ورنہ تو سبھی روزے دار ہیں۔ تو ایسا مطلب ماہ رمضان کا اتنا متبرک مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنے رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اتنے اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ افطار کے وقت حدیث پاک میں ذکر کیا گیا، افطار کے وقت بندہ اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، رب اس بندے کے بڑا قریب ہو جاتا ہے، کہتا بندے مانگتا ہے تو کون ہے کہ آئے مانگے اللہ سے حالات کی سازگاری کے لیے۔ آج ملک میں حالات سازگار کے لیے سارے قوم جو یہاں گنگا جمنی تہذیب ہے، جو یہاں سارے قوم کے لوگ امن و محبت کے ساتھ، پیار اور معاشرے کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہتے ہیں، ایسا ماحول بنائے رکھنے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، شرانگیزوں کی شرارت کو ختم کرنے کے لیے دعا کریں، ظالموں کے ظلم کو، ان کے زور کو توڑنے کے لیے، ان کے ظلم کو ٹوٹنے کے لیے دعا کریں۔ ہمارا ملک ایسا ہے جو رنگ برنگ کے یہاں پر مہکتے پھول بستے ہیں، ایک ایسا چمن ہے، یہ ہندوستان ایک ایسا مہکتا چمن ہے جس کے اندر ہر رنگ کے پھول مہکتے ہیں۔ تو اسلام محترم بڑے پیار و امن محبت کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو تاریخ دیکھیں گے تو کچھ سال پہلے تو ہر ایک اپنے ساتھ، آج بھی ایسا نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں آج بھی جو ہے
اپنے بچوں کو بھیجتا ہوں غیروں کے گھر میں فاتحہ کی تھی. کس کی فاتحہ صاحب بولے تو بعض اولیاء اللہ ہیں, بعض اولیاء کرام ہیں جن کی فاتحہ کے لیے. آج ہم کتنے غیر مسلم بچوں کو دیکھتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں. آج تو شاید میں 2-3 سال سے دیکھ رہا ہوں 2-3 بچے ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس غیر مسلم آتے ہیں, نماز کے لیے بھی آتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہے, روزہ ہے, نماز ہے, وہ محبت ہے. عزیزان محترم, یہاں گنگا جمنی تہذیب ہمارے ملک ہندوستان میں ہے, تو ہم ماہ رمضان میں آج بھی دیکھتے ہیں فجر کی نماز میں کیا بات ہے بھائی. عام دنوں میں جیسے 2-3 صف ہوتے ہیں, عام دنوں میں عام ہی چیزیں. رمضان کا خاص تو خاص ہونا چاہیے. خاص کیا کھلے ڈبل پہ ختم ہو جائے گا. آج اگر ہم دیکھتے ہیں ایک ہی مسجد کا حال نہیں, ہر مسجد کا یہی حال ہے. اگر فجر میں دیکھتے ہیں, رمضان میں دیکھتے ہیں تو فل نیچے اوپر بھر گئی مسجد. 2-3-4 دن رمضان میں فل مسجد. اب رمضان جیسے جیسے دن گزرتے گئے پلٹ بدلے گئے تو وہ 5 صف 6 صف 7 صف 5-6 صف. کیا بات ہے, سب مسلمان سو گئے, غافل ہو گئے, رمضان کی برکتوں سے محروم ہونا چاہ رہے ہیں. تو ہم یہ ایام معدودات ہیں, چند دن ہیں, رمضان کے کچھ دن ہیں, ان دنوں کو غنیمت جانیں. تھوڑی تکلیف ہوتی ہوگی روزہ رکھ لیں, تھوڑی تکلیف ہوتی ہوگی رات کا قیام تراویح کی شکل میں کر لیں, تھوڑی تکلیف ہوتی ہوگی. عام دنوں میں تو میں نہیں بول سکتا کہ عام دنوں میں تو نہیں پڑھ سکتا, کہ تو ہر وقت میں نماز پڑھنا ہے, مگر رمضان میں خصوصیت کے ساتھ کیونکہ روزے بھی ہیں. رمضان میں ایک کا اجر 70 گنا یا 700 تک اجر اس کا ہوتا ہے. تو ہم مسجدوں کو آباد کریں, رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور اپنے ایمان کو کامل بنائیں, اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ آج بھی اللہ کی ضرور مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی مدد سے ہمیں سرفراز فرمائے. آج مسلمان بڑا کمزور ہے, مسلمان بکھرا ہوا ہے. مولا کریم اس قوم مسلم کی کمزوری کو دور فرما دے, مسلمانوں کو متحد و متفق کر دے, مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر دے. مولا جیسے تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے کوئی امیر و غریب چھوٹا بڑا کا خیال کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں جیسے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں, مولا ایسے ہی ہمیں ہر میدان میں ہر موقع پر ایک جٹ ہو کر کے کھڑے ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور ہمیں قوت و غلبہ عطا فرما, طاقت و ہمت عطا فرما, ہمیں رعب و دبدبہ عطا فرما, ہمیں تیری عبادت کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں مولا کریم ہمارے ایمان میں کمالیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں تجھ سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما, اور تیرے محبوب پاک علیہ السلام سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.